تاریخ میں آئین اور قانون کی روح کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد کامیاب ہوئی اور آئین کے مطابق اس ایوان کی منشا اور ووٹوں کے مطابق ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئی۔ نہ دیواریں پلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں، اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا۔ کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی۔ اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں۔ یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ جی۔ تو میں کہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہیں وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا
اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کریں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کو، کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے، اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی، اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ، اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا۔ جناب اسپیکر وہ دلخراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم، 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے، انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ۔ عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا۔ ہٹ درمی، ضد، کیا خالی وہ ہٹ درمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف، وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر۔ اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا، اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے۔ اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا، جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان، تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی قوم کو ملتی، سستی بجلی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا، میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی، آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ، تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے، آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں، ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں۔ جناب اسپیکر کل انہوں نے اس کا 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں، وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے، 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا۔ اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ ہم اسپیکر، یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے، اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے ساتھ کل جو
مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے، آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے، وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر، ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے، اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا، میرا دل پسیج گیا، ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی طعنہ سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں۔ جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی طعنہ زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے۔ لاکھوں